یہ ایک اسپانسرڈ کہانی ہے۔ ہم اس کے لیے ادبی دنیا کے سامعین کی طرف سے اپنے اسپانسر کے شکر گزار ہیں۔ اگر آپ بھی ادبی دنیا کے کاموں کو پسند کرتے ہیں تو نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ بینک کا منیم مورس لیول راوے 9-10 سال سے بینک میں اس کام پر مقرر تھا کہ قرض داروں سے روپیہ وصول کر لایا کرے۔ وہ اپنے فرائض نہایت خوش اسلوبی سے سر انجام دیتا۔ اس سے کبھی کسی قسم کی وجہ شکایت پیدا نہ ہوئی تھی، نہ کبھی اس کے حساب کتاب میں کوئی غلطی نکلی تھی۔ تنہا زندگی بسر کرتا تھا، نہ نئے تعلقات پیدا کرتا، نہ ہوٹلوں اور قہوہ خانوں میں آتا جاتا۔ ہر قسم کی ترغیبات سے الگ تھلگ رہتا۔ جس حال میں تھا مگن تھا۔ کبھی کوئی کہتا کہ بینک کی بڑی بڑی رقموں کا لین دین کرتے ہوئے منہ میں پانی تو ضرور بھراتا ہوگا، تو نہایت متانت سے جواب دیا کرتا، وجہ جو روپیہ اپنا نہ ہو وہ روپیہ ہی نہیں۔ جس محلے میں رہتا تھا وہاں اس کا بڑا مان تھا۔ لوگ اکثر معاملوں میں اس سے مشورہ لیتے اور اس کی رائے پر عمل کیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ بینک کا روپیہ وصول کرنے گیا تو شام تک گھر نہ لوٹا۔ جو لوگ اس سے بخوبی واقف تھے انہیں خیانت کا تو گمان بھی نہ گزرا، سمجھے کوئی حادثہ ہو گیا۔ پولیس نے تحقیق کرنا شروع کیا کہ وہ دن میں کہاں کہاں گیا تھا۔ معلوم ہوا قرض داروں کے ہاں ٹھیک وقت پر بل لے کر پہنچا تھا۔ آخری رقم موتروجر گیٹ کے قریب 7 بجے شام کو وصول کی تھی۔ اس وقت 2 لاکھ فرینک سے اوپر رقم اس کے پاس موجود تھی۔ اس کے آگے سراغ نہ ملتا تھا۔ فصیل کے قریب جو اجاڑ میدان پڑا ہے اس کا چپا چپا چھان مارا۔ چھاؤنی کے آس پاس جو کھنڈر ہیں ان کا کونا کونا دیکھ ڈالا، کچھ پتا نہ چلا۔ کارروائی مکمل کرنے کے لیے ہر طرف سرحد کے ہر اسٹیشن پر تار بھیج دیے، لیکن کیا بینک کے ڈائریکٹر اور کیا پولیس، سب کو یقین تھا کہ ضرور کوئی اچک کے طاق میں بیٹھے رہے اور اسے لوٹ کر دریا میں پھینک گئے ہیں۔ بعض معتبر اطلاعات سے اس خیال کی تصدیق بھی ہو گئی۔ چنانچہ سب نے قطعی طور پر یہ کہہ دیا کہ بعض نامی چوروں نے ایک عرصے سے ڈاکے کا منصوبہ گانٹ رکھا تھا۔ پیرس بھر میں ایک شخص تھا جس نے اخباروں میں یہ خیال پڑھا تو مسکرا دیا۔ یہ راوینو تھا۔ جس وقت پولیس کے ہوشیار سے ہوشیار کھوجی سراغ نکالنے سے رہے جا رہے تھے، وہ رات کو بیرونی باغات میں سے ہوتا ہوا دریائے سین کے کنارے پہنچ گیا تھا۔ پچھلی رات پل کی ایک محراب تلے روز مرہ کے کپڑوں کا ایک جوڑا رکھ گیا تھا۔ وہاں پہنچ کر لباس تبدیل کیا، 2 لاکھ فرینک جیب میں ڈالے، وردی اور روپے کے تھیلے کی گٹھری سی بنا لی، بوجھل بنانے کو ایک بھاری پتھر ساتھ باندھ دیا اور دریا میں پھینک دی۔ پھر اطمینان سے پیرس لوٹ آیا۔ رات کو ایک ہوٹل میں سو رہا، خوب مزے کی میٹھی نیند سویا۔ چند ہی گھنٹوں میں باکمال چور بن گیا تھا۔ جب سے روپوش ہوا تھا چاہتا تو ریل میں سوار ہو کر سرحد پار کر لیتا، مگر تھا دور اندیش، سمجھتا تھا 150 میل نکل بھی گیا تو پولیس کے ہاتھوں بچ تو سکتا نہیں، اور پھر جو حشر ہونا ہے معلوم ہے۔ ہتھ کڑی لگنے میں کچھ شبہ ہی نہیں۔ اس کے علاوہ اس نے چال بھی کچھ اور ہی سوچ رکھی تھی۔ دن چڑھا تو 2 لاکھ فرینک کے نوٹ ایک لفافے میں بند کیے، اس پر 5 مہریں لگائیں اور ایک وکیل کے ہاں پہنچا۔ کہا، موسیو، ایک گزارش لے کر آیا ہوں۔ اس لفافے میں چند دستاویزیں ہیں، انہیں کہیں حفاظت سے رکھوانا چاہتا ہوں۔ میں دور دراز کے سفر پر جا رہا ہوں، کون جانے کب لوٹنا ہو۔ آپ اس لفافے کو رکھ لیں تو مہربانی ہو۔ امید ہے آپ کو کوئی عذر نہ ہوگا۔ کیا عذر ہو سکتا ہے؟ رسید لکھے دیتا ہوں۔ اس نے کہا، اچھی بات۔ پھر سوچنا شروع کیا، رسید رکھوں گا کہاں، کس کے سپرد کروں گا؟ اپنے پاس رکھی تو پونجی کی خیر نہیں۔ اس قصے کا خیال تو ابھی آیا ہی نہ تھا، کچھ پس و پیش کے بعد اس نے بلا تکلف کہا، میں دنیا میں بے یار و مددگار ہوں، نہ رشتہ دار ہیں نہ دوست آشنا۔ سفر خطرے سے خالی نہیں، کیا پتا رسید کھو بیٹھوں، تلف ہو جائے۔ آپ یوں نہیں کر سکتے کہ اس لفافے کو لے لیں اور اپنی دوسری دستاویزوں میں حفاظت سے رکھ دیں؟ میں جب واپس آؤں تو آپ کو یا آپ کی جگہ جو یہاں کام کر رہا ہو اسے اپنا نام بتاؤں اور اس سے وصول کر لوں۔ لیکن یوں کیا تو آپ رسید پر یہی لکھ دیجئے کہ لفافہ اس طرح طلب کرنے پر واپس کیا جائے گا۔ کچھ نقصان ہوگا تو میرا ہی ہوگا نا۔ آپ کی مرضی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ بلا تعمل اس نے جواب دیا، دویرجر آنری دویرجر۔ واپس سڑک پر آیا تو اطمینان کا لمبا سانس لیا۔ ایک قصہ تو طے ہوا۔
اب پڑے ہتھکڑی لگاؤ، مال تو ہاتھ آتا نہیں۔ اس نے نہایت سکون و اطمینان سے اس تجویز پر عمل درآمد کیا کہ سزا کی میعاد تمام ہو چکنے کے بعد اپنا روپیہ حاصل کر لوں گا، اس وقت اس کا پورا حقدار ہوں گا، کوئی کچھ کہنے سننے کی جرت نہ کرے گا۔ 4-5 سال کی مصیبت ہی ہے نا، گزر جائے گی، پھر تو امیر کبیر بن جاؤں گا۔ قرض داروں سے روپیہ وصول کرنے میں زندگی گزارنے سے تو بہت بہتر ہے۔ باقی عمر گزارنے کو دیہات میں چلا جاؤں گا، وہاں ہر ایک موسیو دویرجر کہہ کر بلایا کرے گا۔ راحت و فارغ البالی میں ضعیفی آئے گی، کچھ روپوں سے محتاجوں معذوروں کی مدد کروں گا، دنیا سخی اور ایماندار کہے گی۔ 24 گھنٹے اور اس بات کا انتظار کیا کہ کہیں نوٹوں کے نمبر نہ نکل گئے ہوں۔ جب اطمینان ہو گیا تو سگریٹ سلگا کر منہ میں دبایا، باہر نکل آیا اور اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس کی جگہ کوئی دوسرا شخص ہوتا تو شاید بیٹھ کر کوئی کہانی گڑھتا۔ اس نے سوچا سچ کہہ دینا اور چوری کا اقرار کر لینا بہتر ہے، وقت کھونے سے حاصل کیا۔ لیکن جب اس پر فرد جرم لگی اس وقت، اور پھر جب مقدمہ چلا اس وقت بھی سب نے بہتیرا زور لگایا، کسی طرح اس کے منہ سے کوئی ایسا لفظ نکلوائیں جس سے پتہ لگ سکے آخر 2 لاکھ فرینک اس نے کیا کیے، مگر بے سود۔ وہ بس یہی کہہ گیا، مجھے کچھ معلوم نہیں، ایک بینچ پر بیٹھ گیا تھا، آنکھ لگ گئی، کسی نے لوٹ لیا۔ وہ تو کہیے پچھلی ایمانداریاں آڑے آ گئیں، صرف 5 سال قید کی سزا ملی، ٹھنڈے دل سے فیصلہ سنتا رہا۔ 35 سال کی عمر تھی، سوچا 40 سال کا ہو جاؤں گا تو آزادی بھی نصیب ہو جائے گی اور دولت بھی۔ تھوڑی سی قید کی قیمت پر یہ سودا کچھ مہنگا نہ تھا۔ قید بھگتنے کے لیے جس قید خانے میں گیا، وہاں کے قیدیوں میں اس کی فرض شناسی ویسی ہی ضرب المثل بن گئی جیسی ملازمت کے دوران میں تھی۔ قید کی مدت دھیرے دھیرے گزر رہی تھی، بے فکری اور صبر و شکر سے گزار رہا تھا، بس خیال تھا تو اپنی صحت کا۔ آخر کار رہائی کا دن آن پہنچا۔ جیل والوں کے پاس اس کی جو چند چیزیں امانت کے طور پر رکھی تھیں انہوں نے حوالے کی۔ جیل سے نکلا تو بس ایک ہی خیال دماغ میں گھوم رہا تھا، وکیل کے ہاں پہنچو۔ جا رہا تھا اور سوچ رہا تھا وہاں کیا گزرے گی، پہنچوں گا، ملازم آراستہ پیراستہ دفتر میں لے جائے گا، وکیل کو میں کیا یاد رہا ہوں گا، اینک لگائے گھور گھور کر دیکھے گا۔ اچھی خاصی مدت گزر گئی ہے، عمر ڈھل چکی، مصیبتوں نے چہرہ بدل ڈالا، وکیل بھلا کہاں پہچان سکے گا۔ ہاں ہاں، ویسے ہی ملاقات دلچسپ رہتی، وکیل کی بھول سے لطف دوبالا ہو جائے گا۔ فرمائیے موسیو، کیسے تشریف لانا ہوا؟ 5 سال ہوئے، میں نے آپ کے پاس ایک امانت رکھوائی تھی، وہ لینے آیا ہوں۔ کون سی امانت؟ کس نام سے رکھوائی تھی؟ کس نام سے؟ موسیو۔ راوے تو رک گیا، یکلخت کچھ منہ ہی منہ میں کہنے لگا، ارے واہ، یاد نہیں آتا، کیا نام بتایا تھا؟ دماغ پر طرح طرح سے زور دیا، کچھ نہیں، بینچ رکھی تھی اس پر بیٹھ گیا، ہاتھوں کے طوطے اڑے جا رہے تھے۔ دل کو ڈھارس دلائی، اپنے آپ کو سمجھانے لگا، گھبرانے کی کیا بات ہے، دل جمعی سے سوچو۔ موسیو موسیو، اچھا بھلا پہلا حرف کیا تھا؟ گھنٹے بھر تک فکر میں کھویا ہوا بیٹھا رہا، حافظے سے بہتیرا کام لینا چاہا، خیال ہی خیال میں ادھر ادھر بہت ہاتھ پیر مارے، شاید کوئی ایسی بات یاد آ جائے جس سے نام کا سراغ مل سکے، لیکن بے سود۔ نام جیسے اس کی نظروں کے سامنے اس کے ارد گرد ناچ رہا ہے، حرف اچھل اچھل کر سامنے آتے نظر پڑتے ہیں، لفظ غائب ہو جاتا ہے، بار بار ایسا معلوم ہوتا یاد آ گیا، آنکھوں کے سامنے لکھا ہے، زبان پر موجود ہے۔ نہ، پہلے پہلے تو کچھ جھنجھلا کر رہ جاتا، رفتہ رفتہ ناکامی کا احساس تیز ہوتا گیا، نشتر سا بن گیا، جو گویا دل میں اترا جا رہا تھا، دل ملائے دیتا تھا، کمر پر گرم گرم لہریں سی دوڑ رہی تھیں، عضلات سکڑے جاتے تھے، اطمینان سے بیٹھنا دوبھر ہو گیا، ہاتھوں کی انگلیاں مڑنی شروع ہوئیں، زور سے مٹھی بند کر لی، خشک ہونٹوں میں دانت گاڑ دیے، کبھی بے اختیار چاہتا رو دے، کبھی ولولہ اٹھتا کسی سے لڑ پڑے، جتنی کوشش کرتا کہ توجہ کو سمیٹ سماٹ کر ایک جگہ جمع کرے، اتنا ہی نام زیادہ دور جاتا ہوا معلوم ہوتا۔ زمین پر زور زور سے پاؤں مارے، اٹھ کھڑا ہوا، آخر بلند آواز سے بولا، اب اس پریشانی سے کیا حاصل، یوں تو نام یاد آتا بھی ہوگا تو بھول جاؤں گا، خیال چھوڑ دیا تو خود بخود یاد آ جائے گا، مگر جس چیز نے دل اور دماغ کو گھیر رکھا ہو اس سے اتنی آسانی سے پیچھا نہیں چھڑایا جا سکتا۔ راہ چلتوں کے چہروں پر توجہ کرنی چاہیے، دکانوں کی کھڑکیوں میں چیزیں دیکھ کر تھم گیا، بازاروں کے شور و غل پر کان لگائے، لیکن جب کچھ سن رہا ہوتا تو بغیر سنے، کچھ دیکھ رہا ہوتا تو بغیر نظر آئے،
وہ عظیم سوال بدستور ہاتھ دھو کر پیچھے پڑا ہوا تھا۔ موسیو موسیو۔ رات پڑ گئی، گلی کوچے سنسان ہو گئے، تھکن سے چور چور ہو رہا تھا۔ ایک ہوٹل میں چلا گیا، ایک کمرہ لے لیا، اسی طرح تمام کپڑے پہنے پہنائے بستر پر پڑا رہا، گھنٹوں دماغ کا دفتر الٹ پلٹ کرتا رہا۔ صبح کے قریب نیند آ گئی، آنکھ کھلی تو دن اچھا خاصا چڑھ چکا تھا، طبیعت شگفتہ تھی، بڑے مزے میں انگڑائی لی، لیکن پلک جھپکتے میں پھر اسی خیال نے دماغ میں پنجے گاڑ دیے۔ موسیو موسیو۔ دماغ کرب میں تو مبتلا تھا ہی، کوڑ پر کھاج۔ ایک نیا احساس پیدا ہوا، ڈر۔ یہ ڈر کہ کیا پتا یہ نام کبھی یاد ہی نہ آئے۔ اٹھ کھڑا ہوا، باہر نکل گیا، جدھر منہ اٹھا ادھر چل دیا، گھنٹوں یوں ہی پھرتا رہا، وکیل کے مکان کے گرد چکر لگایا کیا۔ اگلی رات آ گئی، دونوں ہاتھوں میں اپنا سر پکڑ کر درد بھری آواز میں بولا، میرا سر پھر جائے گا۔ اب ایک بھیانک خیال نے اس کے دماغ پر قابو پا لیا، میرے پاس 2 لاکھ فرینک نوٹوں میں ہیں، بے ایمانی سے ہی آئے سہی، ہیں تو میرے، اور میں انہیں لے نہیں سکتا۔ ان کے پیچھے 5 سال کی قید بھگتی، اور اب انہیں چھو بھی نہیں سکتا۔ نوٹ میری راہ تک رہے ہیں، ایک لفظ، صرف ایک لفظ جو یاد نہیں آتا، مجھ میں اور ان میں دیوار بن گیا ہے۔ اس دیوار کو میں پھلانگ نہیں سکتا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا ہوش حواس قابو سے نکلے جا رہے ہیں۔ مٹھیاں بھینچ کر زور زور سے سر پر ماری، شرابیوں کی طرح لڑکھڑا کر لیمپ کے کھمبے سے ٹکر کھائی، راستہ چلنے کی پٹری سے نیچے اتر گیا۔ اب یہ صورت نہ رہی تھی کہ سوال نے دماغ کو گھیر رکھا ہو، اب تو یہ سوال اس کی تمام ہستی میں، اس کے دماغ میں، اس کے گوشت پوست تک میں ایک جنون بن کر سما گیا تھا۔ یقین ہو گیا تھا اب نام کبھی یاد نہ آئے گا۔ کسی سحر نے ایک قہقہا پیدا کر دیا تھا جو اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ وہ گزرتا تو راہگیر اس پر انگلیاں اٹھاتے تھے۔ وہ چلتا رہا، رفتہ رفتہ خود بخود تیز چلنے لگا، اور تیز چلا، دوڑ پڑا، سیدھا بھاگا چلا جا رہا تھا۔ آمد و رفت کا خیال ہی نہ تھا، آنے جانے والوں سے ٹکریں کھا رہا تھا۔ چاہتا تھا ٹکر کھا کر گر پڑوں، روندا جاؤں، دنیا سے میرا نشان مٹ جائے۔ موسیو موسیو۔ پاس ہی سامنے سین بہ رہا تھا، اس کے سبزی مائل گدلے پانی پر چمکتے تاروں کا عکس پڑ رہا تھا۔ اس نے سسکیاں بھر کر کہا، موسیو، ہائے رے وہ میرا نام، میرے خدا وہ نام۔ گھاٹ کی سیڑھیاں اتر کر دریا کے کنارے پر چلا گیا، اوندھا لیٹ گیا، سرک کر عین کنارے پر پہنچا کہ پانی سے ہاتھ منہ ٹھنڈا کرے۔ سانس پھول رہا تھا، دریا کا پانی اسے کھینچ رہا تھا، اس کی گرم آنکھوں کو کھینچ رہا تھا، اس کے کانوں کو، اس کے تمام جسم کو کھینچ رہا تھا۔ اسے ایسا معلوم ہوا جیسے میں پھسل رہا ہوں۔ کنارے کی ڈھلان پر سنبھل نہ سکا، گر پڑا۔ اچانک ٹھنڈے یخ پانی میں گرنے سے اعصاب میں سنسنی سی دوڑ گئی، بہتیری کشمکش کی، ہاتھ پاؤں مارے، پانی میں سے سر نکالا، نیچے چلا گیا، پھر سطح پر آیا، یک لخت بے انتہا کوشش سے چلایا، آنکھیں باہر نکلی پڑ رہی تھیں۔ یاد آ گیا، بچانا، دویر۔ گھاٹ سنسان تھا، بہتا ہوا پانی پل کے پایوں سے ٹکرا کر بہا چلا جا رہا تھا۔ اس سناٹے میں پل کی اندھیری محراب میں گونج نے نام کو دہرایا۔ دریا دھیرے دھیرے جیسے اٹھتا اور گر پڑتا تھا، سفید اور سرخ روشنیاں اس کی سطح پر ناچ رہی تھیں۔ ایک لہر جو دوسری لہروں سے کسی قدر بڑی تھی، لنگروں کے بھاری بھاری کڑوں کے قریب ساحل سے ٹکرائی، پھر ہر چیز پر سکون چھا گیا۔ ترجمہ امتیاز علی تاج۔